نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو مزید کچھ یوں بیان فرمایا. آپ صحابہ اکرام کے ساتھ جامع ترمذی کی روایت بیٹھے ہوئے تھے, تشریف فرماتے. آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی, بالکل سیدھی, 2 لکیریں دائیں طرف کھینچی اور 2 بائیں طرف کھینچی. نبی علیہ السلام نے جو درمیان والی لکیر تھی اس پر انگلی رکھی, فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی. یہ میرا سیدھا راستہ ہے, معتدل, متوسط. اس راستے کی اتباع کرنا. ولا تتبعوا السبل, ان راستوں کی پیروی مت کرنا جو 2 دائیں طرف اور 2 بائیں طرف. فتفرق بکم عن سبیلی, اس صراط مستقیم اعتدال والی راہ سے تمہیں دور کر دیں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. امت محمدیہ اس کی خصوصیات میں سے ایک ایسی خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر اس کی کامیابی کا انحصار ہے. اس خصوصیت کا تذکرہ کچھ وضاحت کے ساتھ. پھر ہمارا ہوگا احتساب. میں نے اور آپ نے جائزہ لینا ہے میرے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے یا نہیں جو اس امت کا امتیازی وصف ہے. سورہ بقرہ ہے, دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے, اس کی آیت کا ایک حصہ ہے جس میں اس خصوصیت کا ذکر ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. امت وسط کہتے ہیں معتدل امت جس میں اعتدال ہے. یہ جو اعتدال ہے 2 اطراف کے بیچ میں ہوتا ہے. ایک سائیڈ ہوتی ہے افراط کی اور دوسری سائیڈ ہوتی ہے تفریط کی. یعنی ایک طرف ہوتی ہے زیادتی, دوسری طرف ہوتی ہے کمی. اور جو چیز بالکل درمیان میں ہو, جس کا پلڑا نہ تو افراط کی طرف ہے, نہ تفریط کی طرف ہے, نہ کمی کی طرف ہے, نہ زیادتی کی طرف ہے, بالکل سیدھا کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے اعتدال کی راہ پر, اس کو امت وسط کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں معتدل, اور یہی کامیابی کی بنیاد ہے. اس کی وضاحت میں 2 طرح سے آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک ہے سورۃ الفاتحہ, اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ نے لکیر کھینچ کر بتائی تھی. پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کی طرف آتے ہیں. سورۃ الفاتحہ نماز ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں سورۃ الفاتحہ کو نماز کہا گیا ہے. نماز اس لیے کہا گیا, وہ نماز ہی نہیں ہوتی جس نماز کی کسی رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہ ہو. آپ امام ہیں, آپ مقتدی ہیں, جہری نماز ہے, سری نماز ہے, فرض ہے, نماز جنازہ ہے, الغرض جسے نماز کہتے ہیں, اور اس میں اگر بندے نے نماز یعنی سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھا اس کی نماز نہیں ہے. اس سورت کی ایک خوبی ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ہم نے اس سورت کے اندر 3 گروہوں کا ذکر پڑھا ہے. 3 گروہوں کا ذکر ہے اس میں. اس سورت کے اندر 3 گروہوں کا ذکر ہے. پہلا ہے
सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, इसको कहते हैं मुनअम अलैहिम गिरोह, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। दूसरा है गैरिल मग़दूबी अलैहिम, जिन पर अल्लाह का गजब हुआ। और तीसरा गिरोह है वलद्दालीन, जो गुमराह हो गए। 3 गिरोहों का जिक्र, 2 बर्बाद हो गए, 1 कामयाब हो गया। कामयाब कौन हुआ? जो उम्मत वसत है, दरमियान में। बर्बाद कौन हुआ? जिसमें इफरात आ गया या जिसमें तफरीत आ गई। मसलन यहूद, मग़दूब अलैहिम से मुराद है यहूदी, जिन पर अल्लाह का गजब उतरा। क्या जुर्म था इनका? इसका जुर्म यह था, इन्हें सब कुछ पता था, दीन के बारे में मालूमात थी, हक जानते थे। बिलखुसूस मुहब्बतुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत, आपकी सिफात जलीला, आपके औसाफ हमीदा, आपकी खूबियों का तस्करा, आपकी आमद का तस्करा, कुरान करीम का तस्करा, सहाबा के तस्करे, हक का तस्करा, वही का तस्करा, दीन इस्लाम का तस्करा तौरात के अंदर भरा हुआ है। उसके बावजूद भी इनकार कर दिया। इसके कहते हैं कितमान इल्म, हक को छुपाना। आज दीन का ये जो हुलिया बिगड़ चुका है, ये दीन जो गालिब होने के लिए आया था, इस वक्त अजनबियत का शिकार है। वो शख्स जो इस्लाम लाना चाहता है, दारे इस्लाम में दाखिल होना चाहता है, वो देखता है मुहर्रम में क्या हो रहा है, वो देखता है रबीउल अव्वल में क्या हो रहा है, ये कौन सा दीन है, किस दीन में हम दाखिल होना चाहते हैं। वो नहीं होता। कितमान इल्म, हक जानकर भी हक को छुपाते हैं। आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो वही है, जो दीन है, यह सबसे बड़ा हक है, जिसके लिए अल्लाह ने अपने सबसे प्यारे महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था। अल्लाह के सबसे महबूब पैगंबर हैं, जिसे दीन इस्लाम देकर भेजा। इसको छुपाना भी इतना बड़ा जुर्म है। अगर आपको किसी सही मसले का इल्म आ जाए, आपको सही मसले का इल्म आ जाए, उसके बाद आप छुपा कर अपने मजहब को बचाते हैं, अपने मसलक की खिदमत करते हैं, असबियत का शिकार होकर वो हक को नहीं बयान करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सुइला फ़कतमा उलजिमा यौमल क़ियामति बिलिजामि मिनन नार, जिससे सवाल हुआ, उसे पता था, उसने खयानत की, छुपाया, गलत फतवा दिया, कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग की लगाम पहनाई जाएगी। यहूदियों ने हक को छुपाया, इतने बड़े मुजरिम थे। जब उनके पास किताब लाई जाती एक मसले के इस्तिफसार के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम तौरात को लेकर आओ, तौरात के अंदर बताओ जिना की सजा क्या है, शादीशुदा अगर बदकारी कर लेता है तो इसकी सजा क्या है। किताब लाई गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, जहां आयतुर रजम थी, जहां यह लिखा हुआ था तौरात के अंदर कि शादीशुदा अगर जिना करता है पत्थर मार मार के उसको संसार कर दिया जाएगा। यहूदियों ने अल्लाह के रसूल की मजलिस में उस आयत पर हाथ रखा और आगे और पीछे पढ़कर बताया मसला यह है। आपकी मौजूदगी में गड़बड़ कर दी। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला जो तौरात के हाफिज थे, अब्दुल्ला बिन सलाम जो तौरात के हाफिज थे, जानते थे। फरमाया बदबख्त, जिस आयत को तूने छुपाया है, तेरे हाथ के नीचे उसी आयत में रजम का बयान है। यह है उनके गजब का सबब, उनके मग़ज़ूब अलैहिम होने का सबब। आज इफरात और तफरीत है दीन के नाम पर। हकीकत में ये मक्कारियां हैं, ये दजल फरेब है, ये दज्जालियत है, ये किदब बयानी है, जिसकी वजह से किताब और सुन्नत को तोड़कर मरोड़कर और उसके अहकामात को गोल मोल करके अपने मजहब की खिदमत की जा रही है। दीन इस्लाम का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है। यह यहूदियत है। और दूसरी तरफ ईसाइयत क्या है? वालीन, गुमराह क्यों हुए? उनके गुमराह होने का
جو سبب تھا وہ عمل کرتے چلے جا رہے تھے، کرتے چلے جا رہے تھے، اس عمل کی کوئی ایک بھی دلیل موجود نہیں تھی، بلا دلیل. کہیں محبت کے نام پر، کہیں عشق کے نام پر، کبھی دین کے نام پر، کبھی فلاں شخصیت سے محبت اور عقیدت کے نام پر بس کرتے چلے جا رہے ہیں. ان کے پاس دلیل نہیں. بلا دلیل جو امر ہے، بلا دلیل جو کام ہے، بلا دلیل جو عمل ہے، وہ عیسائیت ہے. اور اگر آپ کو علم آ جائے اور پھر علم کو چھپا کر کوئی کام کریں گے تو یہ یہودیت ہے. دونوں گمراہ ہو گئے. قرآن کریم کا آغاز ہے. آپ قرآن کریم کا پہلا صفحہ، پہلی سورت جب آپ کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے جو سورت آتی ہے وہ سورت الفاتحہ ہے. وہ سورت الفاتحہ، اور اس میں اللہ رب العزت نے اس پہلی سورت میں آپ کے سامنے ان تین گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد انجام بھی ذکر کر دیا. انجام بھی ذکر کر دیا کہ دیکھنا یہودی گمراہ ہو گئے، حق کو چھپایا تھا. یہ بات ذہن میں رکھ لینا، عیسائیوں نے بغیر دلیل کے عمل کیا اور وہ گمراہ ہو گئے. اور جس نے علم کے مطابق عمل کیا ان پر اللہ کے انعامات کی بارش ہو گئی. اللہ رب العزت کیا وہ منعم علیہم بن گئے. تو یہ بیچ کا راستہ ہے جن پر چلنے کی وجہ سے انعامات ہوں گے. یہ دو راستے افراط و تفرید کے، غلو اور تقصیر کے، جس میں انسان کے لیے بربادی ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس. میں اور آپ مجرم ہوں گے اگر ہم نے دین اسلام کو سمجھے بغیر عمل کرنا شروع کر دیا. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، قرآن اور حدیث کے نصوص کو پرکھنے کے بعد یہ ایک مسلم چیز سامنے آتی ہے، قلت اور کثرت، کمی اور زیادتی، حق اور باطل کو پرکھنے کا کوئی معیار نہیں ہے. یہ بڑی جماعت علیحدہ حق پر ہے، یہ چھوٹی جماعت باطل ہے. اللہ نے اس نظریے کی تباہ کن تردید قرآن کریم کے ادلہ اور نصوص میں بیان کر دی ہے، اکثریت کی مذمت کر کے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہوتے ہیں. اس لیے دلیل قرآن ہے. قرآن کریم کو پڑھیں گے تو اللہ کی ایک سنت آپ کے سامنے آئے گی. اسی افراط و تفرید سے بچانے کے لیے، اسی اعتدال کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اللہ کا منہج، اللہ کی سنت جو قرآن میں ہے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو عقیدے میں، عقیدت میں، عمل میں، کردار میں، اخلاق میں، عبادت میں، سیاست میں، سیاحت میں اگر سچے ہو تو دلیل پیش کر دو. یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ نے کس سے کہا؟ یہودیوں کو، جو کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں. قرآن میں اللہ نے یہودیوں کا یہ طرز عمل ذکر کیا، جنہوں نے انبیاء سے بڑی عقیدتیں پیش کی، انبیاء سے بڑی محبتیں پیش کی، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں جنت تو ہے ہی ہمارے لیے. جنت میں اگر کوئی داخل ہوگا یا تو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا. یہ دعوے تھے. اللہ نے فرمایا موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. تو یہ اللہ کی سنت ہے. کوئی کام کرنے والا کو کام کرتا ہے، عمل کرنے والا کوئی عمل کرتا ہے، عبادت کرنے والا کوئی عبادت کرتا ہے، عقیدت کا مظاہرہ کرنے والا عقیدت کا مظاہرہ کرتا ہے. اس کو دلیل سے ثابت کرنا ہوگا، وگرنہ آپ کا دعویٰ کھوکھلا اور بتلان ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو مزید کچھ یوں بیان فرمایا. آپ صحابہ اکرام کے ساتھ جامع ترمذی کی روایت بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے. آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، بالکل سیدھی. 2 لکیریں دائیں طرف کھینچی اور 2 بائیں طرف کھینچی. نبی علیہ السلام نے جو درمیان والی لکیر تھی اس پر انگلی رکھی. فَمَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي. یہ میرا سیدھا راستہ ہے، معتدل، متوسط.
इस रास्ते की इत्तिबा करना। वला तत्तबिउ सुबुल, इन रास्तों की पैरवी मत करना जो दो दाएं तरफ और दो बाएं तरफ, फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, इस सिरात मुस्तकीम इत्तदाल वाली राह से तुम्हें दूर कर देंगे, फिरकों में बांट देंगे तुम्हें ये राह। और फिर आपने ये वजाहत फरमा दी कि हर रास्ता सिरात मुस्तकीम से जुड़ा हुआ है, उसका लिंक सिरात मुस्तकीम के साथ है, हर रास्ते पर शैतान बैठा हुआ है और इस रास्ते को दीन का लिबादा देकर खूबसूरत बनाकर पेश कर रहा है और यह कह रहा है कि यह हक है, इसको कबूल कर लो। लिबादा इस्लाम का उड़ा है क्योंकि उसका लिंक सिरात मुस्तकीम से जुड़ रहा है और उसे मुज़य्यन करके, मुलव्वन करके, खूबसूरत बनाकर इस्लामी लिबादे में लिबादा पहनाकर मदऊ कर रहा है लोगों को, आ जाओ इस रास्ते को। उस रास्ते पर चलने वाला फिरका बंदी में बढ़ जाएगा। मेरा यह सीधा रास्ता है जिस पर मैं हूं, मेरा परवरदिगार है। इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, अल्लाह फरमाता है कुरान करीम में, सिरात मुस्तकीम भी मेरे रब का रास्ता है, मेरा रब भी सिरात मुस्तकीम पर है। तो तीन बुनियादी, हर मसले के अंदर आपको तीन गिरोह नजर आएंगे, हर मसले के अंदर बुनियादी तौर पर। बाकी उसकी शाखें हैं, जुज़ियात हैं, कुल्लियात हैं, लेकिन बुनियादी तीन राह आपके सामने सूरतुल फातिहा कुरान के आगाज में ही आपको दे दिए गए हैं। अगर दलील को छुपा कर अमल करोगे यहूदियत की तरफ चले जाओगे, बिना दलील अमल करोगे ईसाइयत की तरफ चले जाओगे, दलील पर चलते हुए अमल करोगे यह मुनअम अलैहिम सिरात मुस्तकीम, यह नबी का रास्ता, यह सहाबा का रास्ता, यह आइम्मा का रास्ता, यह ताबीन का रास्ता, यह मुहद्दिसीन का रास्ता और ये अहले ईमान का रास्ता। और कल क़यामत के दिन मुहिब्बीन रसूल, मुहब्बत रसूल का दावा करने वाले मुतीईन रसूल, मुत्तबीईन रसूल, उनका रास्ता है। अब आपने मोहब्बत करनी है, आपने अकीदत इख्तियार करनी है, आपने अकीदा बनाना है, आपने नमाज पढ़नी है, आपने कोई काम भी करना है। आपने क्या देखना, वो कौन सा गिरोह है जो हक को छुपाता है। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, इनमें सही हदीस में हक क्या है और हमें किस तरफ लगाया गया है, कौन सा रास्ता दिखाया जाता है, किसकी तकलीद की तरफ, किसकी पैरवी की तरफ हमें लगाया जाता है। हमने कलमा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा, निस्बत है किसी और की तरफ, यह कौन सी मोहब्बत और अकीदत है। मुझे मोहम्मदी होने में फख्र होना चाहिए और कुरान और हदीस के अदिल्ला को पढ़कर, जायजा लेकर, उस पर अमल करके मुझे तस्कीन हासिल होनी चाहिए। मैं तो उसकी मुखालफत में जिंदगी गुजारता हूं। एक तो दलील तलाश कीजिए, दूसरी बात आपने देखनी कहीं मेरी अकीदत, मेरी मोहब्बत, मेरा गम, मेरा सोग, मेरी इबादत, मेरी नमाज, मेरी रियाजत, मेरा जिक्र कहीं ऐसा तो नहीं है बिना दलील के किए जा रहा हूं। अब अगर इफरात और तफरीद है तो ये नुसूस आपके लिए है। अल्लाह ने कुरान करीम में यहूदियों और ईसाइयों का तस्करा किया है। कालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत की, इतनी अकीदत की, इतनी मोहब्बत की कि इस मोहब्बत और अकीदत में कह दिया कि उज़ैर अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के बेटे हैं। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम से ऐसी मोहब्बत की, ऐसी अकीदत की, ऐसा प्यार किया, क्या ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। मोहब्बत में किया, अकीदत में किया, लेकिन यह गुलूब है। क्यों? अकीदत और मोहब्बत आपकी मर्जी से तो नहीं हो सकती। जब आप दीन इस्लाम को तस्लीम कर चुके हैं तो तस्लीम खम करना पड़ेगा। और तस्लीम खम का मतलब यह, गुलामी का मतलब यह है जो साबित है वो करेंगे, जो साबित नहीं वो नहीं करेंगे। बड़े अफसोस की बात है, दीन और दुनिया के मसले को मिक्स किया जाता है। देखिए, दीन और दुनिया के मामले में फर्क यह है, दुनिया के अंदर हर चीज जायज है, मना की दलील दिखानी होगी। दुनियावी मामला मुबाह है,
جائز ہے، لیکن منع کی دلیل دکھانی ہوگی کہ یہ منع ہے لہذا آپ رک جائیں گے۔ لیکن دین کا معاملہ یہ ہے کچھ بھی کریں گے، کرنے سے پہلے دلیل دکھانی ہوگی آپ کو، کرنے سے پہلے دلیل دکھانی، یہ فرق ہے دونوں میں۔ دنیا کے معاملہ میں منع کی دلیل دکھانی ہوگی، دین کے معاملے میں کوئی عمل کریں گے اس کی دلیل دکھانی ہوگی۔ اللہ نے اصول ذکر کیا قرآن میں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دے دیں اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، بس یہی دین ہے۔ اب یہ محرم اور یہ ربیع الاول، محبت کے نام سے، عقیدت کے نام سے جو کچھ ہوتا ہے، دلیل کیا پیش کی جاتی ہے؟ منع دکھائیں۔ منع تو نہیں ہے نا، کہیں منع دکھائیں۔ مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا، مسلمان یہ بات کرے گا جو اللہ نے بات ذکر کی، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کچھ کر رہے ہو اپنے اس دعویٰ کی دلیل دکھاؤ، اگر سچے ہو تو دلیل دکھاؤ، کچھ عمل کرنے سے پہلے دلیل دکھاؤ، اصل بات یہ ہے۔ وگرنہ مغرب کی 4 رکعت نماز پڑھنے سے منع تو کہیں نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کر دے مغرب کی 4 فرض رکعت اگر میں پڑھنا چاہوں تو منع دکھائیں، کتاب و سنت میں کہیں منع نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ مغرب کی 3 رکعت پڑھنی ہے آپ نے فرض، فجر کی فرض 2 ہیں، اگر کوئی 4 پڑھنا چاہتا ہے اور دعویٰ کر دے کہ میں 4 پڑھوں گا، منع کہاں ہے؟ تو منع تو نہیں ہے۔ اب اسے قائل کیسے کریں گے؟ قائل اس طرح کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہی کرنا ہے، آپ نے جس سے منع کر دیا اس سے رک جانا ہے۔ فجر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھی ہیں، مغرب کی 3 پڑھی ہیں۔ تو یہودی اور عیسائی انبیاء سے محبت اور عقیدت میں اتنا آگے نکل گئے کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دی۔ یہ کیا ہے؟ غلوف، اس کو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا عقیدت میں۔ بلکہ عیسائیوں کے بعض عقائد اور نظریات میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ الہ 3 مجموعہ کا نام ہے، 3 الہ ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ 3 الہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا الہ 3 الہوں کا مجموعہ ہے، کافر ہیں یہ لوگ۔ اللہ نے جواب دے دی۔ آج بھی مجلسوں کے اندر قوالیوں کے اندر، نعت خانوں کی نعت خوانیوں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہی غلو اور عقیدت میں الفاظ کہے جاتے ہیں جو یہودی اور عیسائی کہتے تھے۔ مثلا میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، وہ مدینے میں اترا ہے مصطفیٰ ہو کر۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس میں مشرک اور یہ کافر شعر کے اندر محبت اور عقیدت میں یہ کہتا ہے جو خدا تھا وہی مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ ہے نعوذ باللہ وہی خدا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ احمد اور احد میں صرف میم کا فرق ہے، بقیہ کوئی فرق نہیں۔ قوالی جس کو لوگ کہتے ہیں کہ روح کی غذا ہے، بعض لوگ صبح اٹھنے کے بعد قرآن نہیں لگاتے، قرآن نہیں سنتے، قوالی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ روح کی غذا ہے۔ بعض روح کی غذا کو پہنچانے کے لیے، تسکین دینے کے لیے گانے سنتے ہیں، بعض قوالیاں سنتے ہیں، بعض نعت خانے سنتے ہیں۔ جس کو اللہ نے عقیدہ توحید سے محروم کر دیا، پھر وہ قرآن نہیں سنے گا، وہ سنت نہیں سنے گا، اس کے نصیب میں شرک اور کفر کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اسے مسجد میں نہیں، پھر اسے بازاروں میں مزہ آتا ہے، پھر اسے مسجد میں نہیں، اسے مزارات میں مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے شرک اور کفر کی غلاظت اور گندگی اللہ ان کے حصے میں ڈالتا ہے جو عقل کے اندھے ہوتے ہیں۔ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوفَ،
اے لوگوں غلب سے بچو. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ. تم سے پہلے جو گزرے ہیں یہودی اور عیسائی، ان کی بربادی کی اگر کوئی وجہ تھی، ان کو اگر کسی چیز نے ہلاک کر دیا، انہیں اگر کسی چیز نے برباد کر دیا، تو وہ دین میں غلو تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے زیادہ آگے بڑھا دیا تھا. انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم مجھے اللہ کا رسول اس کا بندہ کہنا. اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. عقیدت میں کیا کہا جاتا ہے؟ عقائد دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، نور ہیں. نور من نور اللہ. جو عقیدہ عیسائیوں کا تھا، یہودیوں کا تھا، عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، یہ جو عقیدہ تھا یہ سیم وہی عقیدہ ہے، الفاظ کا استعمال دوسرا ہے. نور من نور اللہ، استعمال الفاظ کا جدا، لیکن مفہوم ان میں ترادف پایا جاتا ہے. قرآن میں موجود ہے انما انا بشر، انما انا بشر. کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. الیاذ باللہ. تیری بات کو مانے یا قرآن کریم کی آیت کو مانے، اللہ فرماتا زمین اور آسمان میں جس چیز کو ہم نے پیدا کیا وہ چیز اور اس کا سایہ اللہ کو سجدہ ریز ہے. صحابہ فرماتے اللہ کے رسول کے سائے میں ہم نے آپ کو دیکھا وہ آتے ہوئے دیکھے. عقیدت وہ نہیں جو آپ بنائیں، عقیدت اور محبت وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں. آمد اس کی ہوتی ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا. اللہ کے رسول مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، مدینہ میں جب آئے تو مکہ میں نہیں تھے. اور ہر مجلس میں لوگ یہ کہتے ہیں آمد رسول ہے، لہذا کھڑے ہو جائیں. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے ہمیں شدید محبت تھی، لیکن آپ جب مجلس میں آیا کرتے تھے ہم آپ کی آمد پر کھڑے اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناپسند کیا ہے اور آپ نے اسے کبر سے تشبیہ دی ہے. نہیں کھڑے ہوتے تھے. یہ کسی کی تعظیم نہیں ہے، یہ کوئی محبت اور عقیدت نہیں ہے، یہ کوئی احترام کا طریقہ نہیں ہے کہ کوئی آئے اور طلبہ کھڑے ہو جائیں، احتراماً کھڑے ہو جائیں. یہ غیر مسلموں کو اندر بادشاہوں کا ایک نظام تھا، جس نظام کے اس تکبرانہ چال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں نیچے روند ڈالا ہے. استقبال کرنا ہے تو آگے بڑھ کر کریں، آگے بڑھ کر کریں، اٹھیں اور آگے جائیں. نبی علیہ السلام ایک شادی میں شریک تھے. محبت، عقیدت، لیکن محبت اور عقیدت میں سب کچھ جائز، یہ غلو پسند نہیں ہے، یہ یہودیت اور عیسائیت ہے. ایک شادی میں شریک تھے، شادی کا موقع ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں بدر کے شہداء کا ایک خوبصورت الفاظ میں مشتمل نغمہ پڑھ رہی ہیں. جنگی کارناموں کا تذکرہ ہے. اس میں نبی علیہ السلام کی تعریف میں کچھ جملے کہے گئے. ان جملوں میں سے ایک جملہ یہ تھا وفینا نبی یعلم ما فی غد. ہمارے بیچ میں ایسے نبی موجود ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں. موقع دیکھیں شادی کا ہے، خوشی کا ہے. اور ہمارے ہاں عجیب تصور ہے، دیندار طبقہ بھی کہتا ہے شادی میں سب کچھ جائز ہے. زندگی میں ایک دفعہ تو ہوتا ہے، کبھی کبھی خوشیاں ہوتی ہیں، اس خوشیوں میں بھی دین کو اختیار کر لیں، دین کی پابندیوں کو اختیار کر لیں. فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا. خوشی اور غمی ہمارا دین ہے ہی دو حصوں پر، یا خوشی ہے یا غمی ہے. اور اسی میں تو آپ کا امتحان ہے. خوشی میں اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہیں یا حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارتے ہیں. جب آپ پر غم آ جائے تو غم میں بے صبری کرتے ہیں یا صبر کے ساتھ آپ اپنی زندگی کے ان مصیبت والے ایام کو گزارتے ہیں. یہی تو امتحان ہے خوشی اور غمی میں. اللہ نے مومن کی یہ صفت بیان فرمائی ہے. مومن ہی وہ انسان ہے، مومن ہی کا منہج ہے. خوشی ملتی ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. مومن کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا.
تو یہ دوسرا بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ہمارے ہاں گھروں میں بھی عجیب عجیب قسم کا رواج ہے، بچہ گالی دے تو سب کہتے ہیں دیکھو کتنی خوبصورت گالیاں دے رہا ہے، گانا کتنا خوبصورت اس کی زبان سے لگ رہا ہے. بچے سامنے بد تہذیبی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ہنسی اور مذاق میں سے ٹال دیتے ہیں. پھر یہی بچہ بڑا ہو کر باغی بنتا ہے، سرکش بنتا ہے، ظالم بنتا ہے، گناہگار بنتا ہے، مجرم بنتا ہے. آپ اسے سنبھالنا چاہو گے، آپ نہیں سنبھال سکتے. کیوں؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے جرم کر رہا تھا اور آپ نے اس کی زبان کو نہیں کھینچا. وہ جرم کر رہا تھا، آپ نے اس کے ہاتھ کو نہیں پکڑا. وہ غلط کام کر رہا تھا، آپ نے صحیح کام نہیں بتایا. وہ گالی دے رہا تھا، آپ ہنستے تھے. وہ غیبت کرتا تھا، وہ جھوٹ بولتا تھا، آپ ہنستے تھے. اب آپ اس کو سیدھا کرنا چاہو گے، سیدھا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کے بچپن کے اندر پتھر پر لکیر کھینچنے کی مانند آپ اس کے عقائد اور نظریات کو نقش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے نہ خوشی دیکھی نہ بچے دیکھے. آپ نے فرمایا بچی سے دعی ہادی وقولی بالذی کنتی تقولین، اے بیٹی یہ جملہ چھوڑ دو، یہ جملہ چھوڑ دو. اس سے پہلے جو الفاظ تم کہہ رہی تھی وہ الفاظ ٹھیک ہیں، وہ کہتی رہو. وہ آبا و اجداد کے جو تم جنگی ان کے بہادری اور شجاعت کے کارنامے ہیں وہ بیان کرو. لیکن یہ جو جملہ کہ نبی کل کی بات کو جانتا ہے، یہ جملہ چھوڑ دو. آپ نے منع کرنے کے بعد صحیح عقیدہ بھی بتایا. آپ نے فرمایا لا یعلم الغیب الا اللہ، اے بچیو یہ جان لو اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہے ہی نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے. جو کہتا ہے وہ بھی حاضر اور ناظر، وہ بھی عالم الغیب، وہ بھی جانتا ہے. جب تک زندہ تھا تو اس کی ایک حد تھی، مرنے کے بعد تو حد ہی ختم ہو گئی. یہ اللہ کے نیک لوگ اللہ کی بندگی کرتے تھے، لیکن نیک لوگوں کی نسبت سے آج وہ شرک اور کفر ہے کہ مسلمانوں کے اس طرز عمل سے یہود و نصارہ شرما گئے ہیں. یہ غلو ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون. غلوف کرنے والے برباد ہو گئے، غلوف کرنے والے برباد ہو گئے، غلوف کرنے والے برباد ہو گئے. شدت پسندی اختیار کرنے والے ہلاک ہو گئے. یاد رکھیے عقیدہ ہے یا عقیدت ہے، عبادت ہے یا اخلاق اور کردار ہے. شرعی حدود کے اندر رہ کر ان افعال کو سر انجام دینا یہی کامیابی ہے. کسی بھی مسئلے میں خوشی یا غمی، عقیدت ہے یا عقیدہ، عبادت ہے یا اخلاق، شرعی حدود کو کراس کریں گے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، جو اللہ کی بتائی حدود کو کراس کرے گا اللہ اسے جہنم میں پھینک دے گا. آپ کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا نہ کرنے کا حکم دیا، نہ صحابہ نے کیا نہ کرنے کا حکم دیا. دین مکمل ہو چکا، محبت بھی مکمل ہو چکی، عقیدت بھی مکمل ہو چکی، عقیدہ بھی مکمل ہو چکا، عبادت کا حق بھی مکمل ہو چکا، اطاعت کا حق بھی مکمل ہو چکا، اتباع کا حق بھی مکمل ہو چکا، اخلاق حسنہ کا حق بھی مکمل ہو چکا. وہ صحابہ نے حق ادا کر دیا. میرے اور آپ کے لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. میرے اور آپ کے لیے معیار ایمان اگر کوئی طبقہ اور جماعت ہے تو وہ صحابہ کی ہے. اگر صحابہ جیسا ایمان بن گیا تو ہدایت یافتہ ہو، صحابہ جیسا ایمان نہیں بنا، معیار ایمان نہیں بنایا، معیار ہدایت نہیں بنایا، آئیڈیل اور رسوا نہیں بنایا، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر گمراہی اور اعراض کیا تو بدبختی اور تباہی کے اندر ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو اللہ کے رسول کی اور اہل ایمان کی مخالفت کرے گا، اہل ایمان سے مراد یہاں صحابہ اکرام کا طبقہ ہے، کیونکہ اول مومنین وہی ہیں جو صحابہ اکرام کی جماعت کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ کو اختیار کرے گا. اللہ فرماتا ہے جہاں جا رہے ہیں وہیں دھکیل دیں گے، وہیں لگا دیں گے، کرتے رہیں وہ ڈھیل دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، پھر ہم جہنم میں داخل کر دیں گے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے.
इंतिबा है, इंतिबा तहजीर है। फलयहदर الذين يخالفون عن امری ان تصيبهم فتنہ اور يصيبهم عذاب علیم۔ اللہ اس کے رسول کے امر کی، شریعت کی، دین کی، قانون شریعت کی مذاق اور استہزاء والی سوچ اور فکر کو ختم کر دو۔ اللہ اس کے رسول کی مخالفت سے بعد آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دنیا کے اندر ہی بہت بڑے فتنے کی لپیٹ میں اللہ رب العزت لے لے یا پھر دردناک عذاب سے دوچار کر دے۔ نبی علیہ السلام سے محبت کے اندر ایک شخص نے کیا کہا؟ عقیدت میں غلو۔ سب سے بڑا المیہ جو اس وقت ہے وہ یہ ہے، اس وقت وہ محرم کا مہینہ ہو یا ربیع الاول کا مہینہ ہو، یہ ایک تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح، ان اريد الا الاصلاح۔ المیہ صرف یہ ہے کہ ہم جذبات میں آ کر بلا دلیل، بنا نص کے، بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ہم وہ عمل کرتے ہیں عقیدت اور محبت کے نام پر۔ جبکہ میں نے آپ کے سامنے 3 طبقوں کا ذکر کرنے کے بعد کامیابی کی جو بنیاد ذکر کی ہے وہ دلیل کے ساتھ ہے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اللہ نے یہودیوں سے جو عقیدتوں کے نام پر اتنا کچھ کرتے تھے، اللہ نے فرمایا دلیل پیش کر دو اگر سچے ہو، دلیل پیش کر دو۔ بس میرا اور آپ کا طرز عمل دین کے معاملے میں صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے، دلیل ہے، قرآن و حدیث دلیل ہے، کسی کا رائے، کسی کی فکر، کسی کا فتویٰ جب بنا دلیل کے ہو، بنا نص کے ہو، بنا قرآن و حدیث کے ہو تو وہ باطل، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے حجت نہیں، ہمارے لیے حجت قرآن اور صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت میں ایک شخص نے کہا ماشاء اللہ و شئتا، اللہ کی اور آپ کی مرضی، اللہ کی اور آپ کی مرضی۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی مرضی، اکثر ماؤں کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کے صدقے، اللہ اس کے رسول کی مرضی۔ نبی علیہ السلام نے عقیدت میں یہ جملہ جو کہا تھا، آپ نے اظہار ناراضگی کرتے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کا برابر کر دیا، اللہ کا شریک بنا دیا۔ بل ما شاء اللہ وحدہ، اپنی زبان سے کہو کہ مرضی تو صرف اللہ کی چلتی ہے، مختار کل تو صرف اللہ ہے، حاجت روا تو صرف اللہ ہے، مشکل کشا تو صرف اللہ ہے، وارث تو صرف اللہ ہے۔ اپنی زبان سے یہ جملہ کہو۔ اگر تم نے اللہ کی مرضیت میں، اس کے اختیارات میں، اس کی مشیت میں کسی غیر کو، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، برگزیدہ نبی کیوں نہ ہو، اگر برابر کر دیا یہی تو شرک ہے۔ اللہ کے رسول تو یہ تعلیم دیں، اور میں محبت اور عقیدت کے نام پر سب کو ہی مشکل کشا، سبھی کو حاجت روا، سبھی کو وارث، سب کو بگڑی پار لگانے والا، سب کو ہی داتا کہنے والا بن جاؤں، تو اس شرک کے اندر اور کفر کے اندر اور باقی بچتا کیا ہے؟ اللہ لہ الخلق والامر، بات ختم کر دی اللہ نے۔ اللہ فرماتا ساری مخلوقات اس کی اور صرف اختیار بھی اسی کا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، غلوف، حد سے زیادہ تجاوز یا کمی، یہ دو وہ راستے ہیں جن راستوں پر چلنے والے یہودی اور عیسائی تھے اور وہ گمراہ ہو گئے۔ منعم علیہم، جن پر انعام ہوگا وہ صرف ایک گروہ ہوگا، اور وہ گروہ وہ ہوگا جو قرآن اور حدیث کے ادلہ کی روشنی میں عقیدہ، عبادت، ریاضت، اخلاق، کردار، سیاست، سیاحت، وضع، قطع، شب و روز، زندگی کا ہر پہلو اسی سے لیتے ہوں گے۔ دلیل، بنا دلیل کے کوئی عمل نہیں۔ خوشی ہے تو بھی دلیل کے ساتھ، غمی ہے تو بھی دلیل کے ساتھ، دن ہے تو بھی دلیل، رات ہے تو بھی دلیل۔ بنا دلیل کے انسان کے لیے گمراہی اور بربادی ہے۔ اور امت کا
खासा ये है जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी, वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया है। उम्मत वस्त यानी मोतदिल उम्मत। मोतदिल उम्मत वो होती है जिसमें ना यहूदियत है ना ईसाइयत है, लेकिन साथ में अल्लाह के रसूल ने एक पेशन गोई फरमा दी थी। वो पेशन गोई सुन लें। आपने फरमाया कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, लतरकबुन्ना सुनन मन कान कबलकुम हज़वन नाली बिन नाली कालू मन हुम या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया अल यहूद वन नसारा। आपने फरमाया कि तुम जरूर बजरूर जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनके रास्तों पर चलोगे। जिस तरह एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है, यानी दोनों जूते एक नंबर के 100% होते हैं, बराबर होते हैं। तुमसे पहले जो उम्मतें गुजर चुकी हैं उनके रास्ते पर चलोगे। सहाबा इकराम ने फरमाया अल्लाह के रसूल कौन लोग हैं? यहूद और नसारा। आपने फरमाया फमन, तो फिर और कौन हो सकता है? तुमसे पहले यहूदी थे, ईसाई थे। एक ने दलील को छुपाकर जिंदगी गुजारी, दूसरे ने बिला दलील जिंदगी गुजारी। आपने फरमाया 100% तुम में ऐसे लोग होंगे जो उनकी सुन्नतों को इख्तियार करेंगे, उनके रास्तों को इख्तियार करेंगे। बचना है आपने और मैंने, कहीं मेरे अंदर यहूदियत तो नहीं, यानी किताब और सुन्नत के नसूस बयान किए जा रहे हों और आप मसलकी तासुब की बुनियाद पर, तकलीद की बुनियाद पर, आबा अजदाद की रस्म और रिवाज की बुनियाद पर दलील को ठुकरा कर जिंदगी गुजारने लग जाएं, यह यहूदियत है। कहीं ऐसा तो नहीं अकीदत और अकीदे और इबादत और रियाजत के नाम पर सब कुछ ही किए जा रहे हैं और बिना दलील किए जा रहे हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वल्ला सायुम फिल हयात दुनिया, दुनिया की सारी मेहनतों को, इबादतों को रायगा करके जहन्नम में डाल दे, इसलिए कि सारी जिंदगी के अमल बिना दलील थे। अपने आप को इन दो गुमराह रास्तों से निकालकर सिराते मुस्तकीम पर चलाना है, जिस पर चलने वाले की जिंदगी बड़ी गुलामी वाली होती है। तस्लीम खम के साथ जो बता दिया वो करना है, जो नहीं बताया गया नहीं करना। जिससे रोका है रुक जाना है, जहां कहा ये करो तो वो करना है। दलील है तो करेंगे, दलील नहीं है तो नहीं करेंगे। जितना साबित है उतना करेंगे, न उसमें कमी होगी न ज्यादती होगी। यही कामयाबी है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन इस कामयाबी वाले मनहज को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा दे। इसी में ही सच्ची गुलामी है, इसी में ही मोहब्बत रसूल है, इसी में इत्तिबाए रसूल है, इसी में इताअत रसूल है। इसके बगैर इंसान के लिए तबाही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत में किताब व सुन्नत के नुसूस और अदिल्ला के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।